ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے زباں سے جو کی بات اس نے نبھائی پیا ٹھنڈا پانی نہ سائے میں آئی زباں سے جو کی بات اس نے نبھائی پیا ٹھنڈا پانی نہ سائے میں آئی زمانے سے اٹھی ہے اصغر کی مادر خیالوں میں جھولا جھلاتے جھلاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے خدا جانتا ہے وہ کیسا تھا منظر کلیجے پہ آبید کے چلتے تھے خنجر خدا جانتا ہے وہ کیسا تھا منظر کلیجے پہ آبید کے چلتے تھے خنجر جوانی ضعیفی کے در پر کھڑی تھی سکینہ کی تربت بناتے بناتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے اللہم سورہ فاتحہ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہلاتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ فاطمہ غیرہ سے موئی جاتی ہے روح قالب میں وہ زندان میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں ارے بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں در زندہ پہ ہوا اتنے میں آمبو کما بولے دربار بڑے دولت عمر و اقبال قیدیو اٹھو دعا دے کے کرو استقبال زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول اجلال زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول اجلال تم کلے سر تھی حضور اب
حاکم کے جلو میں جو رواں دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہان میں نہال لاغر و خستہ تن و فاقہ کشوتا اشنا دہاں منہ پہ سیری کے نشان پشت پہ دروں کے نشان منہ پہ سیری کے نشان پشت پہ دروں کے نشان اے ساق پا فاقوں سے زنجیر میں دراتی ہے ارے استغانوں کے لرزنے سے صدا استغانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے گرد عابد کے پھر وہ بحالے تفسیر رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا ہٹا کر زنجیر بولے وہ کون یہ چلائی کنیزے شبیر السلام رسن توق سلاسل کے اسیر السلام رسن توق سلاسل کے اسیر ہے وسیعت کا محل مرنے پہ تیار ہے تو ارے کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو غم نہ کھا گورو کفن میں تجھے دوں گی واللہ ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تباہ بول مولا بھی 35 برس جی نام بے قدمی ہے وہ کون تھے
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، سعادتوں کا راستہ، عبادتوں کا راستہ، نعرہ حیدری، 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 بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن۔ ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان، ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله خير كله، صلوات۔ تھوڑی سی گزارش کروں گی کہ آپ ذرا سامنے ہو کے بیٹھ جائیں تھوڑا سا، کہ مجھے یہ آپ جن کو مسئلہ ہے کمر کا وہ تو ٹیک ضرور لگائیں دیوار کے ساتھ، جن کو نہیں ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہوشیار ہو گئے، پتہ ہے نا زیادہ ہی اس وقت تو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈھیلا ڈھالا بیٹھ کے بندہ جو ہے، یا غفلت میں اس وقت ہم اپنے آپ کو غفلت کے حوالے نہیں کر سکتے، اس وقت بصیرت کی ضرورت ہے۔ اور مجلس اعضاء میں جائیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس فرش اعضاء کی کیا قدر و قیمت ہے، کتنی عظیم قربانیوں کے بعد ہمیں یہ منبر ملا ہے، یہ فرش اعضاء ملا ہے، اور اس فرش اعضاء کی برکتیں کتنی ہیں، کتنی فائدے ہیں۔ 5 روزہ جو مجالس ہیں وہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہی ہوں گی، برکات عزاداری، کہ عزاداری کی برکتیں کیا ہیں ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں، اور اس عزاداری کی معرفت کیا ہے، وہ حقیقی عزاداری کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں واقعاً آگے کی طرف ہم سفر کریں، ظہور امام نزدیک ہو جائے، یعنی کس طرح سے ہم عزاداری کو بجا لائیں، وہ عزاداری کیسی ہونی چاہیے کہ جس سے ہم امام کے لیے راستے آسان کر دیں ان کے ظہور کے لیے، کیونکہ یہ ایک رسم تو نہیں ہے کہ ہر سال ہم اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، اور پھر کچھ واہ واہ کیا اور کچھ تبرک کھایا تو بس ہمارا فرض ادا ہو گیا، اس سے ہم ظہور کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ عزاداری کو کس طرح سے ہم منائیں، کس طرح سے انجام دیں اس عبادت کو کہ جو ہمیں امام کے ظہور کے نزدیک کر دے، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ خود بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، خود بھی ہمیں بہت زیادہ اس کے لیے جو ہے معرفت کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت عزاداری کی یہ دنیا دشمن ہوئی پڑی ہے کہ کسی طرح سے قوم تشیع سے، اس مکتب سے یہ عزاداری کی جو ان کے دلوں میں عظمت ہے، جو اس عزاداری میں جاذبیت ہے، اس کو ختم کیا جائے،
طرح طرح کے حربے استعمال کر کے ہمارے عقائد پہ بھی ان کی کوشش ہے کہ ان کے جو اتنے مضبوط عقائد ہیں ان کی جاذبیت کو ختم کیا جائے. تو طرح طرح کے مسئلے جو ہیں وہ کبھی نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بھی تو تیاری کرنی ہے. اس طرح تو ہم سفر طے نہیں کر سکتے. اور ممبر ہمیں کس لیے ملا ہے؟ کس لیے ملے؟ اسی لیے ملے نا کہ جب ظہور امام ہوگا تو امام کا نعرہ ہی کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ میں اپنے جد کے ظلموں جو ان پہ جو ظلم ہو گیا ان کی مظلومیت کا بدلہ لینے کے لیے آیا. تو ظہور امام کے لیے ہم تبھی رستے ہموار کر سکتے ہیں جب ہم حقیقی عزادار بنیں گے. تو جیسا کہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بشارت المصطفیٰ کتاب میں یہ روایت موجود ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ قد من اللہ، کہ خدا نے اس بندے پہ احسان کر دیا کہ جس کو میرے اہل بیت کی معرفت مل گئی و ولایتہم، اور ان کی ولایت کے ساتھ اللہ نے جس پہ احسان کر دیا، جس پہ اللہ نے احسان کر دیا ان دو چیزوں کے ساتھ. کون سی چیزیں؟ میرے اہل بیت کی معرفت اور ان کی ولایت. جب یہ دو چیزیں جس بندے کو مل گئیں تو فقد جمع اللہ خیر کلہ، تو اس کے لیے اللہ نے کل کا کل خیر اس کی ذات میں جمع کر دیا. یعنی اس بندے میں سارا خیر جمع ہو گیا، جس کو اہل بیت کی معرفت نصیب ہو گئی، جس کو ولایت نصیب ہو گئی. یہ دیکھیے اہل بیت کی معرفت کے حوالے سے آپ کو ہر مسلمان یہی کہے گا کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کی معرفت ہے. لیکن وہ حقیقی معرفت جو ہونی چاہیے وہ اس فرش عذاب پہ آئے بغیر نہیں ملتی. حقیقی معرفت انہی کو، اور ولایت کی معرفت بھی انہی کو ہوتی ہے جو اس فرش عذاب پہ آتے ہیں. اور اس لیے معصومین نے اس فرش عذاب پہ لوگوں کو لانے کے لیے، دیکھیے خوشیوں پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، غم کے لیے اکٹھا ہونا، رونے کے لیے اکٹھا ہونا، اس کے لیے بہت زیادہ رغبتوں کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بچہ نا، اسے آپ نے کوئی کام کروانا ہے تو اس کے لیول کا آپ کوئی نہ کوئی گفٹ اس کو دیں گے تو وہ اس کام پہ آمادہ ہوگا. اسی طرح معصومین نے ہمیں اس عزاداری پہ آمادہ کرنے کے لیے، آمادہ رکھنے کے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات ہمارے لیے معین کیے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے جد حسین کی قبر کے کنارے موجود ہو، یعنی آپ کی قبر پہ موجود ہو، تو اس وقت اس شخص کے لیے جو وہاں پہ گریہ وزاری کر رہا ہے، میرے جد کے غم میں رو رہا ہے، تو اس کے لیے میں ضمانت لیتا ہوں. یعنی ہمارے 5ویں امام ضمانت لے رہے ہیں، کوئی معمولی شخص ضمانت نہیں لے رہا. توجہ ہے، کائنات کا امام ضمانت لے رہا ہے. اس سے بڑی اور کیا چیز ہمیں چاہیے؟ کیا ضمانت لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو میرے جد کی قبر پہ جائے اور وہاں گریہ کرے اور مرثیہ پڑھے، ان کی غم میں روئے، اس کے لیے 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد جو رسول خدا کے ساتھ کیا ہو، اس کا اجر و ثواب کی ضمانت میں باقر، محمد باقر لیتا ہوں. یعنی امام باقر علیہ السلام یہ ضمانت لے رہے ہیں. تو جب راوی نے یہ سنا تو کہنے لگا مولا ہر کوئی تو جہاں پہ آپ کے جد کی قبر پہ نہیں جا سکتا، دور ہے کربلا، ہر کسی کے لیے نزدیک نہیں ہے. تو جو دور دراز کے علاقوں کے ہیں، دور دراز کے ملکوں کے ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کیسے ہو اجر و ثواب؟ تو امام نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن اگر وہ لوگ صحراؤں میں نکل جائیں، نہیں جا سکتے، اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیں. توجہ فرمائی آپ نے کہ گھر میں عزاداری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلے جائیں اور روضہ اقدس کی طرف رخ کر کے میرے جد کو سلام بھیجیں، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجیں، مرثیہ پڑھیں، نوحہ پڑھیں، گریہ وزاری کریں، تو ان کے لیے بھی میں ضمانت لیتا ہوں اسی اجر و ثواب کی. کتنا آسان ہے، اس سے بڑی رغبت اور کیا ہو. کتنا آسان ہے ہمارے لیے اس ثواب میں شریک ہو جانا کہ اگر ہم وہاں کربلا میں نہیں جا سکتے تو گھر کی چھت پہ تو جا سکتے ہیں نا، وہاں پہ چلے جائیں اور قبر کی طرف زیارت، مولا کے روضے کی طرف جو ہے رخ کر کے زیارت پڑھ لیں، زیارت وارثہ پڑھ لیں، مختصر سلام بھیج دیں. جو زیارت وارثہ سے مختصر بھی ایک سلام ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سلام معرفت کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ دل سے ہونا چاہیے. وہ صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ مولا نے اتنا اجر و ثواب بتایا بس میں وہ لینے آیا ہوں.
مولا کی عشق میں، ان کی محبت میں آنسو بہاتے ہوئے وہ سلام پیش کریں، ان کے دشمنوں پہ، قاتلین پہ لعنت بھیجیں، تو وہی اجر و ثواب مولا کہتے ہیں میں اسی اجر و ثواب کی ضمانت لیتا ہوں جو اس شخص کے لیے ہے جو قبر حسین پہ یہ گریہ گزاری کر رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اچھا، اب راوی جو تھا اس کے ذہن میں آیا ممکن ہے، کیونکہ جب معرفت کی انسان کی اپنی اپنی منزل ہے، ہر بندے کی معرفت کی اپنی منزل ہے۔ آگے آگے تشریف لیں۔ تو اب ہر بندے کی معرفت کی منزل اپنی ہے۔ آپ سب نے بھی یہ حدیث سنی، ممکن ہے، اب ہم کسی کے دل کو تو نہیں جانتے، لیکن جن ہستیوں کو مانتے ہیں وہ دلوں کی جانتے ہیں۔ اب ممکن ہے کسی بچے کے دل میں، کسی بچی کے دل میں، کسی خاتون کے دل میں یہ آئے کہ اتنے سے کام کے اوپر اتنا اجر و ثواب، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے۔ تو یہ راوی کے ذہن میں بھی آیا، راوی کے ذہن میں بھی آیا۔ اس نے کہا، وہ حیران ہوا، تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا مولا ابن رسول اللہ، اتنے چھوٹے سے، معمولی سے، یعنی مختصر سے عمل کے بعد اتنا بڑا اجر و ثواب، اتنے مختصر سے عمل پہ بھی اتنا زیادہ اجر و ثواب۔ وہ جب حیران ہو کے اس نے پوچھا تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے یہ فرمایا کہ نہ صرف یہ ثواب، یہ جو 1000 عمرہ، 1000 حج، 1000 جہاد، جو کہ رسول خدا کی معیت میں جہاد کیا ہو، تو مولا نے فرمایا جب اس کے تعجب کو دیکھا تو فرمایا نہ صرف یہ ثواب بلکہ جتنے انبیاء، مرسلین، اوصیاء، اولیاء نے راہ خدا میں خدا کے دین کو پہنچانے میں جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان سب نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کو تکلیفیں اٹھانے پہ جتنا ثواب ملا ہے وہ سارا ثواب بھی اس مومن کے لیے ہے۔ مزید اضافہ کر دیا، اس کا تعجب دیکھ کے مولا نے، اس کی حیرت کو دیکھ کے مزید اضافہ کر دیا کہ یعنی تم اس اجر کی بات کرتے ہو، میں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ جتنے انبیاء، اولیاء، اوصیاء نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو پہنچانے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی اس مومن کو ملے گا جو گھر کی چھت پہ جا کے مولا کو سلام پیش کر رہا ہے اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ کر رہا ہے، بس اتنا کام۔ سوچئے یہ ذکر حسین کی برکت سے ہمیں کتنا کچھ مل رہا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی لگا دیں، 1000 عمرے نہیں کر سکتے، اور وہ بھی جن کی قبولیت کی ضمانت امام لے رہے ہوں۔ سوچئے گا یہ احادیث جو ہیں، یہ معصومین کے جو فرامین ہیں، صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے سنے، ان پہ ٹھہر کے غور کیا کریں، کچھ دیر رک کے غور کیا کریں کہ کتنی بڑی عظمت ہے اس بندے کے لیے جو عزاداری میں آتا ہے، جو فرش عزا پہ آتا ہے، اور وہ جگہ جہاں پہ یہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے وہ فرشتوں سے مملوء ہو جاتی ہے، وہ جگہ بھر جاتی ہے فرشتوں سے، کیونکہ جب حدیث کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس میں فرشتے آتے ہیں شرکت کے لیے۔ وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا نا کہ وہ آخری جو حدیث کتاب کا پیراگراف ہے جس میں مولا علی پوچھتے ہیں، فقال علی، جب علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے مال جلوسنا، کہ جو اس فرش اس حدیث کتاب میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے کیا ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے ثواب یہ ہے کہ ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حفت لہم الملائکہ، ان کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، حدیث کے ساتھ سننے کے دوران جتنی مومن و مومنات بیٹھے ہوتے ہیں ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، رسول فرما رہے ہیں، اور کس طرح اپنی نبوت کی قسم کھا کے، والذی بعثنی بالحق نبیّا وبالرسالۃ، اور وہ خدا جس نے مجھے نبی اور رسول بنایا اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اور ان سننے والوں کے لیے جو اس حدیث مبارکہ کو سنتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ ان یتفرقوا، یہاں تک کہ جب تک مومن وہاں سے چلے نہیں جاتے وہ فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب جس محفل میں ہم ایسی محفل میں جائیں کہ جہاں فرشتے ہمیں گھیر لیں، ہمارے لیے استغفار کریں، سوچئے اس سے بڑی بھی کوئی جگہ دنیا میں ہوگی؟ ہم دنیا کی ایسی محفلوں میں جانا پسند کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کے لیے صرف گناہ لکھا جاتا ہے، شادی کی محفل ہے، گانے چل رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ کون سا ایسا، یعنی کتنی برائیوں میں ہم ایک ہی وقت میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور کتنے اپنے گناہ ہم وہاں پہ جھاڑ کے تو اٹھ کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ بھی ملی ہوئی ہے کہ جو فرشتوں سے بھر جاتی ہے اور فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ابھی وہ فرشتے حدیث کتاب والے وہیں موجود ہوتے ہیں تو مجلس والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ تو
بھی اپنا اپنا مقام ہے کہ ان کو دیکھتا کون ہے، ان کی برکت کو محسوس کون کرتا ہے. جن لوگوں کی ایسی یقین کی منزلیں ہوتی ہیں، جو آیت اللہ تک کی بہجت اور اس طرح کے جو علماء ہیں، جو عارف ہوتے ہیں، جو عارف باللہ ہیں، وہ کہتے ہیں بارہا ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ مجالس میں ان ہستیوں کی سواریاں اترتی ہیں. اب اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے ایک اور چیز آسان ہو گئی. دیکھیے، عزاداری کو بپا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مجمع ہو، ضروری نہیں ہے، بلکہ امام ہم سے کس طرح چاہتے ہیں عزاداری. مجلس کا مطلب کیا ہے؟ مجلس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ. اور اگر ایک بندہ اکیلا بھی بیٹھا ہے نا، اور اس نے کوئی فضائل پڑھ لیے، اس نے کسی غم کو یاد کر کے گریہ کر لیا، سمجھ لیجئے وہ بھی مجلس ہے، مجلس ہو گئی. 2 بندے بھی ہیں تب بھی مجلس ہو گئی. اس چیز سے نہ پریشان ہو کہ پتہ نہیں ہمارے مجمع نہیں ہوا تو ہماری مجلس نہیں ہوگی، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں اگر 2 بندے بھی بیٹھ کے ہمارا ذکر کر لیتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، تو وہ بھی مجلس اتنی ہی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. اصل چیز خلوص ہے، اصل چیز یقین کی منزل ہے. عزاداری کو کسی صورت میں آپ نے اس کی جاذبیت کو کم نہیں کرنا، اس کی کشش کو کم نہیں ہونے دینا اپنی زندگی میں. اب دیکھیے، بدلتے زمانے کے ساتھ وہ چیز نہیں رہی ہماری عزاداری میں، جو کہ ایک افسوس کی بات ہے. ابھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، میں اپنے بچپن کو جب دیکھتی ہوں تو جب محرم آتا تھا تو 4 پائیاں الٹی ہو جاتی تھی، اور اس کے علاوہ گریہ شروع ہو جاتا تھا چاند دیکھتے ہی. بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اب نظر نہیں آتی. ہم اگلی نسلوں میں کیا ہم اگلی نسلوں کے لیے بھیج رہے ہیں، ان کو کیا دے رہے ہیں؟ مزید کچھ نسلیں گزریں گی تو عزاداری کی وہ تقدس و عظمت نہیں رہے گی. تو اس لیے ہمیں ابھی بھی اپنے آپ کو دوبارہ کوشش کرنے کہ ان اقدار کو ہم زندہ کریں کہ جو عزاداری کی وقار کو بلند کرتی ہیں. اور آپ دیکھیے کسی صورت میں تاریخ میں آپ دیکھیے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک میاں بیوی کا واقعہ ملتا ہے، بہت ہی مستند کتاب سے میں یہ پیش کر رہی ہوں، کہ وہ عزاداری کیا کرتے تھے. ایک وقت آیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا گھر میں کہ تبرک کے لیے کیسے ارینج کریں. یعنی کسی بھی صورت میں عزاداری کو نہیں آپ نے ترک کرنا. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی پیسے کی، بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی مجمع کی، لیکن ایک جو آپ نے شمع سے شمع جلاتے رہنا ہے. تو کیا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، صرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ صرف یاد دہانی سمجھ لیں کہ ان میاں بیوی نے جو کہ بہت ہی پکے مومن تھے، ان کی یقین کی اپنی منزل تھی، ان کی معرفت کی اپنی منزل تھی. ہم اس لیول پہ بالکل نہیں، ہمیں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو تو ہم کہتے ہیں چلو کچھ نہیں ہوتا، ایسے نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں. تو انہوں نے سوچا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمارے 2 بچے تو ہیں نا، ان کو ہم بیچ کے تو ہم مجلس ضرور کروائیں گے، کیونکہ تبرک ان کے نزدیک نہیں ہوتا. مولا تو نہیں کہتے کہ تبرک دو گے تو میری مجلس ہوگی، یہ تو ہم نے اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی ہے، لیکن ان کی محبت ہے، انہوں نے کہا ہم نے جیسے مجلس کرتے ہیں ویسے ہی کرنی ہے. ہمارے پاس یہ 2 تو ہیں نا لال، ان کو ہم بیچ آتے، کیونکہ اس زمانے میں یہ غلاموں کا کاروبار، کنیزوں کا یہ ہوا کرتا تھا، بازاروں میں غلام اور کنیزیں بکا کرتی تھی، اس زمانے کی بات ہے. تو یہ شخص اپنے دونوں بچوں کو لے کے جا کے تو جب بازار میں بیٹھ گیا کہ ان کا کوئی خریدار آئے، تو ایک بارو پرنور شخصیت اس کی طرف بڑھی، ان بچوں کو اس شخصیت نے خرید لیا. اب یہ پیسے لے کے گھر آئے. دیکھیے ان حالات میں بھی عزاداری ہو رہی ہے. پھر سوچیے ہم جو اچھے خاصے حالات میں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے، ہم کیوں اس چیز کو مزید نہیں بڑھا رہے؟ ہم کیوں اتنے سست ہیں؟ ہم کیوں اتنے غافل ہیں؟ ہم میں وہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ چلو وہ نہیں ہو سکتا، کم از کم ہم کچھ تو کریں. تو اب وہ جب بچوں کو بیچ آیا، ان پیسوں سے اس نے مجلسیں کروائیں. تو مجلس ایک دن ہو رہی تھی اس کے گھر میں، دروازے پہ شام کا وقت تھا، مجلس ختم ہوگی، عزادار چلے گئے، دستک ہوئی تو وہ بچے دروازے پہ کھڑے تھے. تو اس شخص نے کہا کہ تم نے میری مجلسوں کو کہیں ایسا تو نہیں کہ مولا کی منظوری ہی نہ ہو، کہیں تم دھوکہ تو نہیں دے آئے اپنے مالک کو؟ میں تو تمہیں بیچ کے آیا تھا، میری یہ مجلسیں قبول نہیں ہوں گی، تم اگر دھوکہ دے کے آ گئے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم دھوکہ نہیں دے کے، ہم آپ کے مقصد کو جانتے ہیں. وہ بچے بھی تربیت یافتہ ایسے تھے، کہنے لگے ہمیں پتہ تھا ہم کس مقصد کے لیے بک رہے ہیں، ہمیں کس مقصد کے لیے بیچا جا رہا ہے. تو ان بچوں نے کہا ہم خود نہیں آئے، وہی جو شخصیت تھی وہ ہمیں خود چھوڑ کے گئے ہیں کہ تمہارے ماں باپ پریشان نہ ہو. محمد بلندتر صلوات. تو وہ مولا حسین
حسین علیہ السلام تھے جنہوں نے خریدا تھا اور جو چھوڑ کے بھی گئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور وہ اپنے امتحان میں پورے ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. امام حسین علیہ السلام کی شان پہ بلند سے بلند تر صلوات. تو یہ اس طرح کے جب واقعات دیکھیں، جب کوئی پیش کیے جاتے ہیں، معصومین کے معجزات پیش کیے جاتے ہیں، تو اگلی ہماری نسلوں کو خراب کرنے کے لیے طاغوت جو کام کر رہا ہے وہ طرح طرح کے بچوں کے ذہن میں ایسے خرافات ڈال دیتا ہے. اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے خرافات ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جہاں پہ خرافات ڈالی جا رہی ہیں وہاں پہ جو حق کی آواز ہے اس کو بھی بلند ہونا چاہیے. انہیں بھی چاہیے کہ ان کے توڑ کے طور پہ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ یہ سوشل میڈیا کا جو میدان ہے صرف آپ ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو ناحق اس پہ بیان کرتے رہیں، صرف ذہنوں کو خراب کریں، تو سوچیے کہ ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو اس لیے خود بھی آپ بھی اس میدان میں اتریں. اور میں نے بھی جیسے کہ اب ایک چینل بنایا ہے، اس کو آپ کریں سبسکرائب. یوٹیوب پہ جا کے آپ سیدہ زینب عمران لکھیں تو آپ جو ہے وہ اس کو سبسکرائب کر دیں چینل کو. اس میں نے عقائد کے حوالے سے کام کرنا ہے کہ عقائد کے حوالے سے بہت ہماری جو نئے نسلیں بہت سوالات کرتی ہیں، تو ان کو دلائل کے ساتھ ان کی لیول کے حساب سے سمجھانا ضروری ہے. تو اس لیے معصومین کے تصرفات جب سمجھ میں نہیں آتے نا اگلی نسلوں کے، جو پہلی نسل تھی نا وہ جو سنتی تھی نا وہ کہتی تھی اچھا ایسے، ہاں ایسے ہی ہوگا. اگلی نسل کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان کے ہو سکتا کا جواب اگر نہ دیا تو اس سے مزید 2 نسلیں گزریں گی تو عزاداری سے ہم فارغ ہو جائیں گے، بہت نقصان پہنچے گا مکتب اہل بیت کو. تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، اس کو دلائل کے ساتھ اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے اس عقیدہ اہل بیت کو. تو اب جب معصومین کے تصرفات ان کے معجزات پیش کیے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک نئی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے. کچھ مقصر بن جاتے ہیں، کوئی غالی بن رہا ہے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. حالانکہ معاملہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بالکل بھی معاملہ مشکل نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ مقصر کون ہے، غالی کون ہے اور حقیقی مومن کون ہے. بس یہ 3 چیزیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. تو مولا علی کا ایک فرمان ہے وہ میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں. مولا فرماتے ہیں نزعونا عن الربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ہم رب نہیں ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. وَادْفَعُوا عَنَّا حدود البشریہ، اور ہمیں اپنے جیسا بھی نہ سمجھو، حدود بشریت کو ہم سے دور رکھو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کام ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں تو نعوذ باللہ یہ ان سے بھی ہوتی ہوں گی، یا جو کام وہ ہستیاں کر لیتی ہیں تو ہم تو کر نہیں سکتے، انہوں نے کیسے کر لیا، یہ بھی نہیں. یہ تقصیر ہے، ان کے جو عظمت ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. اور اس کے درمیان میں پھر کیا ہے، پھر کیا ہے ان کا مقام و مرتبہ کہ نہ تو ان کو رب سمجھنا ہے نہ ان کو اپنے جیسا سمجھنا ہے. تو مولا نے فرمایا جو تم نے ہمیں سمجھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان 2 حدود سے ہمیں بچاؤ. قُلُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس کے بعد تم ہمارے متعلق جو مرضی کہو. لَمْ تَبْلُغُوا، کہ تم ہماری معرفت کو پہنچ ہی نہیں سکتے. نحن اسرار اللہ، ہم اللہ کا راز ہیں. اللہ کے راز کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یعنی رب بھی نہ سمجھو، اپنے جیسا بھی نہ سمجھو، اس کے بعد ان کے بارے میں جو مرضی کہو کہ تم ہماری عظمت کو پہنچ ہی نہیں سکتے. فضائل پہ شک کرنا جو ہے، یعنی اس میں آپ نہ تو رب بنا رہے ہیں نہ آپ اس میں اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں، لیکن فضائل پہ کیوں شک کیا جا رہا ہے؟ جب فضائل پہ شک کریں گے تو یہ بھی ان کی معرفت کے حوالے سے کمزوری ہے کہ صحیح معرفت نہیں ہے. فضائل پہ شک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کی عظمت کو ہی نہیں سمجھ سکتے. جب ایک مرتبہ سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری مولا کائنات امیر المؤمنین کی ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو جناب ابو ذر نے پوچھا کہ مولا مومن کی تعریف کیا ہے. ہم اپنے آپ کو کہہ دیتے نا ہم مومن ہیں، تو ذرا مولا سے مومن کی تعریف سن لیجئے، دیکھیے کیا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں. ابھی یہاں پہ فیصلہ کر کے جائیں، ذرا بیدار ہو کے بیٹھے. کچھ لوگ مجھے سوئے سوئے نظر اس طرح سے آ رہے، دل کر رہے میں بھی سو جاؤں. ذرا ایک جاگتے ہوئے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی
प्यारे अंदाज से सो रहे हैं ना, अब मैं नाम तो नहीं लूँगी, उनको पता है जो सो रहे हैं, जो सो रहे हैं उनको पता है। अच्छा, तो मैं अर्ज़ कर रही थी कि पूछा मौला हमें तारीफ़ बता दीजिए मोमिन की, ताकि हम अपना भी जायज़ा ले लें और हम दूसरों को भी पहचान सकें कि हर बंदा ही तो अपने आप को मोमिन कह रहे हैं। तो मौला ने फरमाया कि देखो ए अबू ज़र सुनो, मैं अल्लाह की मखलूक हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, ज़मीन पर अल्लाह का जानशीन हूँ। तवज्जो फरमाई, मौला ने क्या फरमाया, पहले अपना तारुफ करवा रहे हैं ना, उसके बाद मोमिन की तरफ, पहले अमीरुल मोमिनीन को तो समझिए। मौला फरमाते हैं मैं ज़मीन पर अल्लाह का जानशीन हूँ, और ये चीज़ समझ में आने के बाद तुम मेरे बारे में और हम अहले बैत के बारे में अपने जहन में जितनी भी अज़मत बना सकते हो, यानी जितनी तुम्हारी अक्ल है दौड़ लगा लो अपनी अक्ल की, जितनी तुम्हारी मारिफत बन गई तुम्हारी अक्ल की बिना पे बना लो, और उस मारिफत और उस आखिरी मुकाम पे कि जहाँ पे तुम्हारी अक्ल ख़त्म हो जाए, उसकी दौड़ लगा लगा के थक जाए, और वहाँ पे जाके तुम हमें एक मुकाम दे दो कि जी ये मुकाम है इन हस्तियों का, तो तुम यकीन रखो हमारा मुकाम उससे बुलंद ही है। यानी जिस भी मुकाम अज़मत पे तुम हमें समझ लो, जहाँ तुम्हारी समझ ख़त्म हो जाएगी, हमारा मुकाम उससे बुलंद ही है, तुम पहुँच ही नहीं सकते हमारे मुकाम अज़मत को। और फिर मोमिन वो होता है, मासूम फरमाती है, तो मौला ने अपना बता दिया। फिर फरमाया कि देखो मोमिन वो है, एक और जगह फरमाया कि मोमिन वो है कि जो हमारे फरामीन में शक नहीं करता। मुराद क्या है कि इन्हें हमारी फजीलत सुने, हमारे मोजज़ात सुने तो फ़ौरन वो ये नहीं सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हमारे लिए तो वाकई मुश्किल है, लेकिन अपने जैसा ना समझो। वही बात है ना कि बशरियत की हदूद से उनको दूर रखो। तो ये इतनी सी बात बस समझनी है हमने कि अब असल में मसला जो मुकस्सिर और गालिक है वो ये चीज़ लोगों को ना तो समझाई जा रही है, और इसलिए लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी तो हमें इनके दर के ग़ुलाम समझ में नहीं आ रहे, तो हम इनके लिए कैसे कह सकते हैं फ़लाँ को गाली कह दें, फ़लाँ को मुकस्सिर कह दें। हमें तो इनके दर के जो सही ग़ुलाम है, हकीकी ग़ुलाम, हम भी ग़ुलाम हैं ना, लेकिन कुछ ग़ुलामों की किस्में ऐसी हैं कि उनके नक्शे कदम पे चलते चलते वो भी बाकरामत हो जाते हैं, उनमें इतनी करामतें आ जाती हैं, वो उस मंजिल पे चले जाते हैं जो मंजिल हमें उनके ग़ुलामों की समझ में नहीं आती कि उनके ग़ुलाम किस मंजिल के हैं। मुक़द्दस अर्दबेली वाक़या हो सकता है आपके ज़हन में हो, सिर्फ याद दहानी करवा रही हूँ अपने मौजू के लिए, कि वो उनका एक शागिर्द था, वो पीछा कर रहा था, और मुक़द्दस अर्दबेली फ़जर से पहले का गालिबन टाइम है, तो ये जाते हैं सबसे पहले नजफ़ मौला अली के रोज़े पे, रोज़ा खाली है उस वक्त। तो क्या होता है कि दरवाज़े बंद हैं हरम के, जिस ज़माने की बात है दरवाज़े बंद हैं। अब तो आप चाहें 24 घंटे दरवाज़े खुले होते हैं ना हरम के, जो आपने रौनक आपने जिस तरह की देखी है जो गए हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है कि जब सरे शाम दरवाज़े बंद हो जाया करते थे, जब ऐसी अभी आबादियाँ नहीं वहाँ पे बनी थी। तो अब तो पूरा शहर बन चुके हैं नजफ़, तो अब ये मुक़द्दस अर्दबेली जाते हैं तो हरम का दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है, उसके बाद ज़री का दरवाज़ा खुल जाता है। क्या मुकाम है। अब कोई ये कहे जी मुक़द्दस अर्दबेली गैर, वो तो मासूम थे, वो तो मासूम नहीं थे ना, अब तो हम कोई बहाना नहीं रहा हमारे पास, गैर मासूम है। लेकिन उन्होंने किस तरह से अपने नफ्स पे काबू, किस तरह से उन्होंने अपनी तरबियत नफ्स की, किस तरह से उन्होंने मारिफत और यकीन की मंजिलें तय की कि उनके लिए दरवाज़े खुल रहे हैं, हत्ता कि ज़री का दरवाज़ा खुल गया। जब वहाँ पे फिर कहते हैं वो जो उनका तालिब इल्म था, शागिर्द जो पीछा कर रहा था, उसने कहा मैंने कान लगा के सुना तो मुझे गुफ्तगू की आवाज़ें आई, मौला के साथ गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद वहाँ से निकले मस्जिद कूफा चले गए, तो मस्जिद के दरवाजे भी उनके लिए खुद ही खुल रहे हैं, वहाँ पे भी सरगोशी की आवाज़ें हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आई, लेकिन इतना पता है कि कुछ बातें हुई। और वहाँ से जब निकले मस्जिद हनाना की तरफ जाने लगे तो ये शागिर्द कहता है कि मुझे थोड़ी सी खांसी आई, जिसकी वजह से वो मुतवज्जो हो गए। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसने शागिर्द ने कहा मैं तो जो भी कर रहा हूँ आप मुझे बताइए मामला क्या है। तो कहने लगे देखो मेरी ज़िंदगी में किसी से ज़िक्र ना करना, बात यह है कि मैं कुछ किताब लिख रहा था, तो कुछ इल्मी मसाइल थे जो कि मेरे से हल नहीं हो रहे थे। तो मैं मौला अली के दर पे गया, उन्होंने मुझे कहा कि ज़माने के इमाम की तरफ जाओ, मस्जिद कूफा में है वो इस वक्त। मौला अली अलैहिस्सलाम की शान पे बुलंद से बुलंद तर सलावत।
یہ سمجھ میں آئے مقدس اردبیلی سمجھ میں آئے ہیں؟ نہیں آئے نا، یہی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر تو ہمیں اپنی جو ہے ان ہستیوں کا کیا کہنا جس در کے غلام مقدس اردبیلی ہیں. اور ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ اب جو اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے علی نے سورج کو پلٹا دیا تھا. بھئی علی کے سورج کے پلٹانے پہ تو بعد میں بات کرنا، پہلے ذرا یہ کشف الحق علامہ حلی کی کتاب ہے، اور اگر اہل سنت کا چاہیے روایت آپ کو ان کی کتاب سے تو سبت ابن جوزی نے لکھا ہے، اور کشف الحق میں علامہ حلی نے بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ بغداد کے ایک مدرسہ ناجیہ کے باہر ایک شخص جو تھا منصور غالباً اس کا نام تھا، وہ اپنے گروہ کے ساتھ اس وقت عصر کا وقت ہو چکا تھا، عصر کی اذانیں ہو چکی تھیں، اور وہ مولا کائنات کی اس روایت کو بیان کر رہے تھے، رد شمس والی روایت کہ علی نے کیسے سورج کو پلٹایا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ اہل بیت کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں سورج نے غروب ہونا چاہا تو اس عالم نے جو علی کے درگاہ غلام ہے، جو فضائل بیان کر رہا تھا آل محمد کے، اس نے کہا سورج کی طرف رخ کر کے کہ اے شمس تو علی کے لیے تو پلٹ بھی آیا تھا، ذرا ان کے غلاموں کے لیے کچھ دیر ٹھہر بھی جا. تو وہ ٹھہر گیا. روایت واقعہ موجود ہے، 2 کتابوں کے حوالے دیے، اہل سنت سے بھی اہل تشیع سے بھی، کہ وہ رکا رہا جب تک وہ فضائل آل محمد بیان کرتا رہا، سورج غروب نہیں ہوا. تو ذرا پہلے ان کے نوکروں کو تو سمجھ لیجئے. وہاں تک جانے کے لیے بھی ہماری عقل حیران اور تعجب میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ ہستیاں کیسے سمجھ میں آئیں. صلوات پڑھیں. تو بس بات اتنی سی ہے، حدیث ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، لیکن وہ سنانی ایسے وقت پہ ضرورت ہے، وہ ہے ذرا مشکل، لیکن بڑا اس میں اہم نقطہ ہے. لیکن وہ جو بیدار ہوں گے تو وہ سنیں گے. اگر تو آپ اپنی بیداری کا ثبوت دے دیں تو میں سنا دوں، نہیں تو پھر کل جب بیدار ہو کے آئیں گے تب سنا دوں گی. کیا خیال ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے جابر بن عبداللہ انصاری، پتہ ہے نا، بہت ہی معروف صحابی، مولا کے محب. امام زین العابدین علیہ السلام سے جابر نے پوچھا من المقصر، کہ مولا یہ مقصر کیا ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے. دیکھیے یہ اس کا مطلب یہ بیماریاں جو ہیں یہ آج کی نہیں ہیں، معصومین جب موجود تھے ان کے سامنے یہ موضوعات تب بھی موجود تھے، یہ مسائل تب بھی موجود تھے. تبھی تو جابر پوچھ رہے ہیں کہ مولا یہ مقصر کون ہوتا ہے. تو پھر مولا نے فرمایا الذین قصروا فی معرفت الائمہ علیہم السلام، کہ مقصر وہ لوگ ہوتے ہیں الذین قصروا، کہ جو معصومین کی معرفت میں تقصیر کرتے ہیں، جو معصومین کو اس طرح سے نہیں پہچانتے جس طرح سے اللہ نے پہچانوایا ہے. توجہ فرمائی آپ نے کہ اس جابر نے پوچھا کہ مولا مقصر کون ہوتا ہے. مولا نے فرمایا الذین قصروا، کہ جو لوگ تقصیر کرتے ہیں، فضائل کو کم کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں پہچانتے جیسے اللہ نے پہچانوایا. اور پھر مزید آپ نے وضاحت فرمائی اس کی کہ تم سمجھ لو آج کے یہ مقصر کون ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ جو آئمہ کی الذین قصروا فی المعرفت الائمہ و ان معرفتی، اور اس چیز کی معرفت سے ما فرض اللہ من امرہ و روحہ، کہ اللہ نے جو فرض کیا ہوا ہے اپنی روح اور اپنی امر کے حوالے سے ان معصومین کا جو تعارف کروایا ہے اس کو نہیں پہچانتے. تو جابر نے پوچھا فما معرفت روح ہی، امام کی روح کی معرفت کیا ہے. تو مولا نے فرمایا وہ یہ ہے ان یعرف کل من خصہ اللہ تعالی بہذہ الروح وفوض الیہ امرہ، کہ تم سمجھ لو کہ امام کے روح کی معرفت یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنی روح سے مختص کر دیتا ہے اس کے حوالے اپنے امور کر دیتا ہے. توجہ فرمائیں، جس امام کو اپنی روح کے ساتھ مختص کرتا ہے اس کے حوالے اپنے امر کو کر دیتا ہے. لیکن ساتھ وضاحت یہ فرمائی کہ اس طرح کا حوالے نہیں کر دیتا کہ سب کچھ حوالے، جیسے دیکھیے میرے پاس ہے کل ہے ہی 1000 روپیہ، وہ 1000 روپیہ میں آپ کو دے دوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس طرح کا حوالے نہیں کرتا. کس طرح کا حوالے کرتا ہے کہ جس کو اپنی روح کے ساتھ مختص کرتا ہے اپنی اختیارات میں سے ان کے حوالے بھی
اختیارات کر دیتا ہے اور اپنے اس کے پاس اسی طرح سے اختیارات موجود رہتے ہیں، کیونکہ خدا کے خزانے وہ ہیں کہ ان میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ اس طرح کا مانیں کہ اللہ دے دیتے تو سارا کچھ معصومین کے حوالے کر کے اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو اللہ جو ہے معصومین کے حوالے جو کرتا ہے تو اس کے پاس اپنے خزانے موجود ہیں۔ پھر معصوم نے وضاحت فرمائی، مولا سجاد نے آگے کیا وضاحت فرمائی؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ مختص کرتا ہے پھر اپنے امور حوالے کرتا ہے، فَيَخْلُقُ بِإِذْنِهِ، اب امام بھی خلق کر سکتا ہے لیکن بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے۔ وَيُحْيِي بِإِذْنِهِ، امام بھی زندہ کر سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الضَّمَائِرِ وَيَعْلَمُ الْغَائِبِ، اور وہ ان غائب کو بھی جان لیتا ہے، غائب کو بھی جان لیتا ہے اللہ کے اذن سے۔ یہ سارے امور اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ، اور امام اس چیز کو بھی جان لیتا ہے، مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونا ہے وہ سب جان لیتا ہے اللہ کے اس امر کی وجہ سے جو اللہ نے اس کے سپرد کیا۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں، مزید ایک اور چیز آپ کو مزید ہدیہ کرتے ہوئے بس مصائب کی منزل کی طرف۔ اب جب یہ بِإِذْنِ ہی، اللہ کے اذن سے امام زندہ بھی کر لیتا ہے، امام خلق بھی کر سکتا ہے، امام جو ہے وہ غائب، علم غائب بھی اس کے پاس آتا ہے، قیامت تک کے حالات کو بھی جان لیتا ہے، اب کیا امام جب بھی کوئی کام کرے گا ساتھ یہ ضرور کہے گا بِإِذْنِ ہی؟ مردے کو ٹھوکر مارے امام کہ زندہ ہو جا تو ساتھ کہے بِإِذْنِ ہی، لیکن آپ نے تاریخ میں دیکھا ایسا نظر نہیں آتا کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ معصوم کہہ دیتے ہیں کبھی نہیں کہتے۔ لیکن قرآن میں حضرت عیسیٰ کی منزلت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہ ساتھ کہتے ہیں بِإِذْنِ ہی، کہ میں جو بیمار ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں یہ کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ بِإِذْنِ ہی کا لفظ ساتھ ساتھ فرماتے ہیں۔ یہ مقام و منزلت ہے حضرت عیسیٰ کی۔ آل محمد کا مقام کیا ہے کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کروں گی کہ جہاں پہ آصف بن برخیہ نے کیا کہا تھا اب نبی سلیمان کو، جب سلیمان نے کہا تھا کہ کون میرے لیے ملک سبا سے تخت بلقیس کو لائے گا، تو آصف ایک جن تھا پہلے، اس نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے لیے لا سکتا ہوں قبل ان یقوم من مقامک، کہ میں آپ کے لیے اتنی جلدی اس تخت کو اٹھا کے لے آؤں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، یعنی اتنے وقت میں لا سکتا ہوں۔ یہ جن کا تصرف تھا، ایک جن کا۔ لیکن جو آصف بن برخیہ تھا، وسیع تھا، اس کا کیا تصرف تھا؟ اس نے کہا تھا کہ انا یاتیکا، کہ میں وہ تخت بلقیس لا سکتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں، یعنی تصرف بتایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ بِإِذْنِ ہی کا لفظ تو کہیں نہیں آیا کہ آصف بن برخیہ نے کہا ہو کہ میں اس کو لا سکتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ کے بغیر۔ اور اگر آصف بن برخیہ کا یہ تصرف ہے کہ وہ لائیں گے اللہ کے اذن سے ہی، لیکن جب خدا تصرفات دے دیتا ہے تو بِإِذْنِ ہی کہنا ضروری نہیں رہتا۔ اسی لیے مولا کائنات بھی جب کبھی ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا تو بِإِذْنِ اللہ نہیں بھی کہتے تھے تو کہنا ضروری نہیں رہ جاتا۔ جب خدا تصرف، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 مولا علی مشکل کشا کی شان پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے مقام محمد و آل محمد، جس سے کہ سب کو سمجھنا چاہیے، اور اگر حقیقی مومن ہے تو اس کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خدا کا امر ہے جو وہ سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی صفات کا اظہار ان ہستیوں کے ذریعے سے کیا۔ تو بس مومنات، یہ عزاداری ہمیں جو اس کی برکتوں میں سے ایک اہم برکت، بہت بڑی برکت یہی ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں معرفت آل محمد ملتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ عزاداری مراجع کرام آج بھی صدیوں سے ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں مجالس کرتے ہیں، اور وہ کس انداز سے تقدس کا خیال کرتے ہیں
کہ ہمارے جتنے بھی مراجع اعظام ہیں ان کی عمریں اس وقت 60-70 سال سے اوپر ہیں، اور وحید خراسانی تو غالباً ان کی عمر تو 100 سال کے قریب ہونے والی ہے، لیکن آج بھی ان کے گھر میں جب مجلس ہوتی ہے، ہر مرجع کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، پورا سال وہ مجالس کرواتے ہیں. اور کس طرح سے وہ مجلس کرتے ہیں، وہ دروازے میں راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، عزادار آتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو ریسیو کرتے ہیں اور ان کو بٹھاتے ہیں. اتنا بڑا مرجع دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور عمر کے اس حصے میں بھی وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. اتنی قدر کرتے ہیں وہ اس فرش عزا کی، اور اس عزاداری سے ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے برکتیں ملتی ہیں. اسی لیے جو مراجع ہیں وہ وصیت کرتے تھے. ایک میں آیت اللہ مرعشی نجفی کی وصیت آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ یہ جو میرا کالا لباس میں مجلسوں پہ پہن کے جاتا ہوں میرے ساتھ دفن کرنا. یہ انہوں نے وصیت لکھوائی. یہ جو ہم کالا لباس پہنتے ہیں یہ ہمارے لیے کتنی نجات کا باعث بن سکتا ہے، یہ کتنا بڑا ذریعہ نجات بن سکتا ہے ہمارے لیے کہ ایک مجتہد یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ اس کالے لباس کو میرے ساتھ دفن کرنا. پھر دوسری وصیت یہ کی کہ یہ میرا رومال جو میں ہر مجلس میں اسی کو استعمال کرتا ہوں، آنسو پوچھتا ہوں، میرا یہ رومال میرے سینے پہ رکھ دینا. جب مجھے کفن پہنا دینا تو یہ میرا رومال جس سے کہ میں اپنے آنسو مجلس کے دوران پوچھتا رہا ہوں، ایک ہی رومال انہوں نے رکھا. آج کے ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے. ہم بھی کچھ اس طرح کا زیادہ راہ تیار کریں نا کہ ایک رومال ہو، ہر سال آپ اس کو نکال لیں، اس کو دھو بھی لیں، اس کی برکت نہیں جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک رومال بنایا تو سالوں سے دھولا ہی نہیں، اس کو دھو لیں، وہ برکت اندر ہی رہے گی، سالوں آپ اس کو استعمال کریں. اور یہ وصیت میں لکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ جائے. یہ چیزیں ہیں جو کام آئیں گی. اور پھر مرعشی نجفی جو ہے، یہ ان کی قبر مطہر جو ہے وہاں قم میں ہے، تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو، اور یہ تقریباً ہر مرجع نے وصیت کی کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو میرے امامے کو کھول کے اس کا ایک سرا میرے جنازے سے باندھنا، ایک سرا بی بی معصومہ قم کے حرم کی جالی سے باندھنا، اور رخصتی کے مسائل پڑھنا کہ جب جناب زینب نے کس طرح اپنے بھائی کو رخصت کیا تھا. یہ رخصتی کے مسائل بیان کرنا، پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے، یہ مجتہدین ہی جانتے ہیں. اس لیے کہ انہی مرعشی نجفی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ زعفر جن ملنے آیا. یہ بہت بڑے عارف تھے، بہت بلند مرتبے پہ تھے، کہ ان کو جنات ملنے، ملائکہ ملنے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھی ایک مجتہد جب زعفر جن ملنے آیا تو انہوں نے زعفر سے کہا کہ کیا تم مجھے کربلا کے واقعات دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ بالکل میں دکھا سکتا ہوں. تو زعفر جن نے اپنا ہاتھ ہتھیلی کی طرف سے سیدھا کر کے آیت اللہ کی طرف کر دیا اور اس میں نظر آنے لگ گیا. یہ غلاموں کے تصرفات دیکھیے، ابھی تو ہم ان ہستیوں کے تصرفات پہ کیسے شک کر سکتے ہیں. وہ جب ہاتھ دکھایا اس میں سارے واقعات، روتے رہے آیت اللہ مرعشی، روتے رہے، واقعات کو دیکھتے رہے، شہادتیں دیکھ لی. لیکن وہ جب جس وقت مولا رخصت کے لیے اپنی بہن کے خیمے کے پاس آئے تو اس زعفر جن نے اپنا ہاتھ کھینچ کے بند کر لیا اور کہا کہ یہ منظر میں آپ کو نہیں دکھا سکتے. کیا معلوم کہ زعفر جن کو اجازت نہیں ہے، یا کیا معلوم کہ وہ یہ برداشت نہ کر سکتے. یہ وہ منظر ہے مومنات کے جو مولا حسین نے اپنی بہن سے اجازت دی. میں کہتی ہوں کہ کیا مقام و مرتبہ یہ ایام زینبیہ، ایام سجادیہ ہیں. مومنات ایام زینبیہ و سجادیہ، بی بی زینب کے ایام، بی بی اور ام کلثوم کے ایام اور امام سجاد کے ایام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان ایام میں آپ نے ان ہستیوں کا پرسہ جناب زہرا کو دینا ہے. بی بی زینب کی مصیبتوں کا پرسہ ان کی ماں کو دینا ہے. تو یہ جو ایام ہے اس میں جناب زینب کے بارے میں لقب ملتا ہے نا کہ بی بی کیا ہے، شریکت الحسین ہے، کہ یعنی مولا حسین پہ جتنی مصیبتیں آئیں بی بی شریک ہیں، ہر مصیبت میں بھائی کو سہارا دے رہی ہیں، بھائی کے ساتھ اس درد کو بانٹ رہی ہیں. میں کہتی ہوں جس وقت زینب پہ مصیبتیں آنا شروع ہوئی، حسین شریکت الزینب نہ بن سکے، زینب شریکت الحسین بنی رہی. لیکن بی بی پہ جب مصیبتیں آئیں، امتحان کا وقت آیا تو بی بی ہی عباس بن رہی ہے، بی بی ہی حسین بن رہی ہیں. بی بی ایک امام کی شہادت کا غم دل میں ہے، ایک امام جو ہتھ کڑیاں اور ٹوک پہن کے ساتھ چل رہا ہے. مومنات آج یکم سفر ہے، آج یہ وہ دن ہے کہ آج یہ اہل بیت کا قافلہ، آج یہ مخدرات عصمت کا قافلہ شام کے بازار میں پہنچ چکا ہے. جب شام پہنچ چکا ہے تو 3
3 दिन तक तमाम मक्तल की किताबों में आप देख लीजिए, शायद ही कहीं इख्तलाफ मिले। किसी भी मक्तल की किताब में आप देख लीजिए कि ये जो अहले बैत का काफिला है इसको 3 दिन तक शाम के बाहर ठहराया गया। किस लिए ठहराया गया? कि बाज़ार को सजाया जाना है, बाज़ार को सजाया जाएगा, फिर ये मुखद्दरात इस्मत को दाखिल किया जाएगा। शाम के बाज़ार आप कभी जाकर देखें, मैं तो अपनी आंखों से देख के आई हूँ, मैं तो अपने कानों से वो जुमले सुन के आई हूँ कि आज भी शाम के लोगों में इतना कीना है, अहले बैत के लिए इतनी नफ़रत लोगों में मौजूद है कि मैं अपने कानों से उनके मुँह से ये सुनती आई हूँ कि जब हमारा काफ़िला वहाँ से गुजर रहा था उस बाज़ार से, तो वो बद्दुआएं वो लाइन दे रहे थे कि अल्लाह तुम लोगों को जहन्नुम में फेंके, अल्लाह तुम लोगों पे आग बरसाए। अरबी में ये जुमले थे जिनका मैं मतलब समझ रही थी, जो हमें वो कह रहे थे, तो हमसे बर्दाश्त ना हो पा रहे थे। मुझे याद आया वो मंजर, मैं सोचती हूँ कि बिनते अली, ये आपका हौसला है कि आपने मेरे से 4 जुमले नहीं सुने जा रहे बीबी, आपके ऊपर तो पत्थरों की बारिश, आपके ऊपर तो इस शाम में आग भी फेंकी जा रही है, पत्थरों की बारिश है। मोमिना ज़रा महसूस करके देखिए दिल से कि अगर हमें पता हो कि हमारी तरफ कोई पत्थर फेंक रहा है, हम फ़ौरन हाथों से उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और वो बीबियों ने कैसे पत्थरों को रोकना था जिनके हाथ रसन बसता थे। रोते हम इसी बात पे हैं कि अपनों ने नहीं पहचाना लेकिन दूसरों ने इनकी मारिफत कर ली। कि एक राहिबा जब इस काफिले के नज़दीक आई, एक नन्हा सा सर नेज़े पे देखा तो उसने कहा कि ये तो एक फूल है, ये तो पहली के चांद की तरह मासूम है। तो मुखातब करके कहती है अय्युहल हिलाल, ए पहली के चांद। लेकिन वो चांद वो था कि और वो फूल वो था जो मुरझाया हुआ था, कुमलाया हुआ था। फिर उस राहिबा ने एक और सर को देखा तो जो 14वीं के चांद की तरह था, वो अली अकबर का सर था। तो सलाम करके कहती है अय्युहल बदरुत तमाम, ए 14वीं के चांद। और फिर एक जुमला कहा, पहले कहने लगी, उसके साथ जो राहबा के मुलाजमे थे उनसे कहने लगी कि मेरे नबी ईसा ने ये कहा है कि जब भी कैदियों को देखो तो उनसे उनकी कोई ख्वाहिश पता कर लिया करो। मैं इनसे इनकी ख्वाहिश पूछना चाहती हूँ। लेकिन जब उसकी नज़र इन सरों पे पड़ी तो बेसाख्ता उसके मुंह से ये निकला अय्युहल हलाल, अय्युहल बदरु तमाम। उसके बाद एक जुमला कहा कि खुदा करे कि तुम्हारे सब नेज़ों पे आने से पहले तुम्हारी माँ मर गई हो। कि उस वक्त जनाबे ज़ैनब ने पूछा, ए राहिबा तू ऐसे क्यों कह रही है? इनकी माँ रसन बस्ता साथ साथ चल रही है। लानतुल्लाह अलैहि को वफ़ी कुल्ली सा वलिय्युम